پرانی گھپا کی طرف جاتے راستے پر دھول اڑاتا بلدیو کا گھوڑا جیسے بفر سا جاتا۔ ایک ہاتھ سے چاندی کی نوک والے بھالے کو پکڑے، دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگامیں تھامے بلدیو کے لیے اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ آج اس کی جرأت اور بہادری کا کڑا امتحان تھا۔ شکنتلا کو پانے کا آج اس کے پاس ہی آخری موقع تھا جسے وہ کسی صورت گنوا نہیں سکتا تھا۔ شکنتلا قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ ہزاروں جوان اسے پانے کے لیے جان ہتھیلی پر لیے پھرتے، مگر شکنتلا کو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بلدیو کے عشق کی لو سے دمکتا اس کا حسین چہرہ، چھیل کی مانند گہری نشیلی آنکھیں جن میں بلدیو کا ہی عکس جھلکتا تھا۔ بلدیو سے اس کی پہلی ملاقات ندی کنارے ہوئی۔ بلدیو جنگل میں بھٹکا ایک مسافر تھا جس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ پانی کو تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا۔ پیاس کی شدت سے بلدیو اور اس کا گھوڑا مرنے کے قریب تھے۔ گاگر سے بلدیو کے اوپر پانی اڈیلتی شکنتلا نے چور نظروں سے بلدیو کی طرف دیکھا۔ سنہری بالوں سے ڈھکی چوڑی پیشانی، کان جیسی بلوری آنکھیں، اونچا لمبا کڑیل شیر جواں بلدیو شکنتلا کے دل میں گھر کر گیا۔ کچھ یہی حال بلدیو کا بھی تھا۔ ان کی محبت کے سامنے قبیلے کے رسم و رواج کی سنگلاخ دیواریں حائل تھیں۔ بلدیو کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں سے آیا ہے۔ شاہو قبیلے کا سردار تھا، مگر بیٹی کی اندھی محبت کے آگے بے بس تھا۔ اسے بلدیو ایک پہیلی کی طرح لگتا۔ وہ جتنا شکنتلا کو روکتا اتنی ہی وہ باغی ہو جاتی۔ شاہو کو بغاوت سے ڈر لگتا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جب زندگی کی لو ہلکی سی ہوا سے بھی بجھ سکتی تھی۔ شاہو نے بہت سوچا۔ آخر 12 قبیلے کی سرداری تھی اس کے پاس، جسے اس نے ایک عرصے سے اپنے سر پر سجایا ہوا تھا۔ شکنتلا کو پانے کے لیے بلدیو کے آگے اس نے ایک کڑی شرط رکھ دی۔ آنے والی پورنیما کی رات کو سرگام کے جنگل میں جا کر بلدیو کو اس انسان نما بھیڑیے کا شکار کر کے لانا تھا، وہ بھی اس وقت جب وہ پوری طرح بھیڑیا بن چکا ہو۔ جس نے بھی یہ شرط سنی دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ سرگام کا پرخطر جنگل جہاں لوگ دن کی روشنی میں جانے سے ڈرتے تھے، بھلا وہاں رات میں کوئی کر کیسے جا سکتا تھا؟ سوکھے ٹنڈ من درخت جہاں کسی پنچھی کا بسیرا نہ تھا، درختوں کے بیچ بنی پرانی گھپا جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا، وہ اس شراپت بھیڑیے کا مسکن تھی جو سال میں ایک مرتبہ پورنیما کی رات کو بھیڑیا بن جاتا اور سرگام کے جنگل کے گرد بسنے والوں پر حملہ کر دیتا۔ انسانی خون اس کی کمزوری تھا۔ وہ اپنے شکار کو گھائل کرتا، پھر اس کی بے بسی کا تماشا دیکھتا اور آخر میں اپنے نوکیلے جبڑوں سے وہ اس کی گردن توڑ دیتا۔ پھر اس کے خون اور ماंس سے وہ اپنی بھوک مٹاتا اور گھپا میں جا کر چھپ جاتا اور اگلی برس کی پورنیما کا انتظار کرتے ہوئے جنگل میں انسانی روپ لے کر گھومتا رہتا۔ بلدیو نے شاہو کی شرط مان لی۔ وہ اسے پانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھا، مگر شکنتلا کو بلدیو کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اسے پتا تھا اس کا باپ جان بوجھ کر بلدیو کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے تاکہ اس کی ہمیشہ کے لیے بلدیو سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے بلدیو کو بہت سمجھایا کہ وہ جنگل کے اندر نہ جائے۔ اسے شکنتلا کو پانے کے لیے اپنی بہادری ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو اپنی محبت سے اس کا دل جیت چکا تھا۔ وہ سارے قبیلے کی مخالفت کے باوجود اسے شادی کے لیے تیار تھی، مگر وہ نہ مانا۔ چاندی کے نوک والے بھالے کو پتھر پر رگڑ کر تیز کرتے ہوئے بلدیو کی بلوری آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا۔ اس کی ساری زندگی سفر میں ہی گزری تھی۔ وہ کھٹن حالات سے ڈر کر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ پورنیما کی رات میں اس بھیڑیے کا شکار کرنے کے لیے وہ چاندی کا بھالا تیار کر چکا تھا۔ اس کا گھوڑا سرگام جنگل کے پرخطر راستے پر سفر کے لیے تازہ دم تھا۔ جانے سے پہلے وہ ندی کنارے انتظار کرتی شکنتلا سے ملنے چلا آیا۔ وہ بہت مغموم اور اداس تھی۔ بلدیو کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کا نازک دل نہ جانے کتنے اندیشوں سے لرز رہا تھا۔ وہ بلدیو کو جنگل میں اکیلے نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، پھر وہ اسے اکیلا کیوں چھوڑتی؟ بلدیو نے اس سے کہا اگر وہ صبح ہونے تک اس بھیڑیے کا شکار کر کے واپس نہ آیا تو بے شک وہ اسے ڈھونڈنے جنگل میں چلی آئے۔ شکنتلا مان گئی، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں سہم سا گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں آخری بار بلدیو کو دیکھ رہی ہوں۔ اس نے خود کو سمجھایا۔ روتی آنکھ اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اس نے بلدیو کی طرف دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ اسے ایسے مسکراتا دیکھ کر بلدیو بھی ہنس دیا۔ شام ڈھلنے کو تھی۔
رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے اسے جنگل میں پہنچنا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور جنگل کے راستے کی طرف چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد شکنتلا کتنی دیر ندی کنارے گمسم بیٹھی رہی، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، وہ ایک دم اٹھی اور بستی کی طرف چل دی۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا، پوری بستی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب شکنتلا ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھامے، اپنی اوڑھنی میں شکاری خنجر چھپائے، مضبوط قدموں سے چلتی جنگل کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑی۔ بلدیو کی محبت نے اسے نڈر بنا دیا تھا۔ وہ کب سے رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جنگل سے آتی خطرناک درندوں کی آوازیں، رات کی تاریکی اور اس حیوان کا خوف بھی اس کے ارادے کو ڈگمگا نہ سکا۔ وہ جلد از جلد بلدیو تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی محبت سچی اور بے خوف ہے۔ ادھر جنگل میں پرانی گھپا کے راستے پر دھول اڑاتا بلدیو کا گھوڑا بری طرح بدک گیا اور اسے نیچے گرا کر وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ زمین پر گرے بلدیو نے نظریں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ پورنیما کا چاند آسمان کے تھال پر روشن ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور چاند کی روشنی سے چھپنے کے لیے گپھا کی طرف بڑھ گیا۔ چاندی کا بھالا اس نے باہر ہی پھینک دیا۔ گپھا کے اندر بہت اندھیرا تھا۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ اندھیرا ہی اس کا سب سے بڑا رازداں تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی مانی دہک رہی تھی، دھکنی کی مانی چلتا سانس کسی جانور سے مشابہ تھا۔ پورنیما کی چاندنی اس کے اندر کے سوئے ہوئے وحشی جانور کو بے چین کر رہی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک شراپت بھیڑیا ہے، وہ ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہونے سے خود کو بچا نہ سکا۔ پانی کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے وہ انسانوں کی بستی تک پہنچ گیا، جہاں اس نے پہلی مرتبہ شکنتلا کو دیکھا اور اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ ایک وحشی درندہ تھا، اسے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی بے پناہ محبت کا حقدار نہیں ہے، مگر شکنتلا کو کھو دینے کے ڈر سے وہ چپ سادھ لیتا۔ اس کی بے لوث محبت نے اسے حیوان سے انسان بنا دیا تھا، مگر کب تک؟ وہ خود غرض نہیں تھا، وہ اسے خود سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی شاہو نے اس کے سامنے بھیڑیے کو مارنے کی شرط رکھی، وہ راضی ہو گیا۔ ایک یہی طریقہ تھا شکنتلا سے دور جانے کا۔ وہ لوٹ کر واپس نہیں گئے تو شکنتلا یہی سمجھے گی کہ وہ بھیڑیے کا شکار بن گیا ہے۔ اس سے ان کی محبت کا بھرم رہ جائے گا اور اس کی سچائی کبھی شکنتلا پر آشکار نہیں ہوگی۔ بلدیو نے ایک سرد آہ بھری اور بازو پر بنے نشان کو دیکھا جو اندھیرے میں بھی دہک رہا تھا۔ اس شراب سے اسے مر کر ہی نجات مل سکتی تھی۔ گپا کے درزوں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اسے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس کا جسم ایک خوفناک بھیڑیے کی صورت اختیار کرنے لگا۔ ہاتھوں کی انگلیاں تیز دھار لمبے ناخنوں میں تبدیل ہو گئی، کان پیچھے کی طرف مڑنے لگے۔ وہ 4 پیروں پر چلتا ہوا گپا سے باہر نکل گیا اور ایک اونچی گھاٹی پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے سے نکلتا پورنیما کا چاند مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ ایک خوفناک بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جبڑوں سے جھانکتے رال ٹپکاتے نوکیلے دانت، آنکھ کی طرح جلتی زرد آنکھیں۔ اس نے چاند کی طرف دیکھا اور 2 پیروں پر کھڑا ہو کر منحوس کریہا آواز میں رونے لگا۔ اس کی آواز میں چھپا درد پورے جنگل کو دہلا گیا۔ جنگل میں دیوانہ وار بھٹکتی بلدیو کو ڈھونڈتی شکنتلا کی سماعتوں سے جب وہ دردناک آواز ٹکرائی، خوف کے مارے اس کے ہاتھوں سے مشال چھوٹ گئی۔ ان کی بستی میں بھیڑیے کا ایسے رونا منحوس سمجھا جاتا تھا، ضرور یہاں کوئی درگھٹنا ہوئی تھی۔ کہیں بلدیو کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں، کہیں بھیڑیے نے اسے مار تو نہیں دیا۔ اس سوچ نے اس کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ دیوانہ وار جنگل میں بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی اوڑھنی جھاڑیوں میں پھنس گئی۔ اس نے وہ وہیں چھوڑی۔ پیروں سے جوتی کب کی نکل چکی تھی۔ وہ ننگے پاؤں ہی بھاگ رہی تھی۔ اس کے سر پر صرف بلدیو کو بچانے کی دھن سوار تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اس گپھا کے قریب پہنچ گئی۔ گپھا کے باہر چاندی کا نوکیلا بھالا پڑا تھا۔ وہ چونک گئی، یہ تو بلدیو کا تھا جس سے وہ اس بھیڑیے کا شکار کرنے والا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا، ضرور بلدیو کو اس بھیڑیے نے اپنا شکار بنا لیا ہے۔ اس نے چاندی کا بھالا مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس پر بلدیو کی انگلیوں کا لمس تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ اپنے گرد اس خوفناک درندے کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی اسے سامنے جھاڑیوں میں کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دبے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی کہ جھاڑیوں سے وہ بھیڑیا برآمد ہوا۔ وہ کب سے شکنتلا کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔
وہ دیوانی اس کی محبت میں یہاں تک چلی آئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چاند چھپ جاتا تو وہ واپس انسانی حالت میں آ جاتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شکنتلا کو سب کچھ بتا دے گا، پھر اس کی مرضی، وہ جو فیصلہ کرے۔ مگر اسے سامنے دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا اور باہر نکل آیا۔ آسمان پر کھلے پورنیما کی چاندنی میں بکھرے بالوں کے ساتھ ہاتھ میں چاندی کا بھالا پکڑے محبت کی دیوی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور آسمان کی طرف سرشاری سے دیکھ کر آواز نکالی۔ تبھی شکنتلا کے ہاتھ حرکت میں آئے۔ وہ بھیڑیا مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ وہ اب اسے اپنا شکار بنانے والا تھا۔ اس کے بلدیو کو تو وہ پہلے ہی مار چکا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کا شکار نہیں بنے گی۔ اس نے چاندی کا نوکیلا بھالا پوری قوت سے بھیڑیے کے دل میں پیوست کر دیا۔ بھالا اس کے دل کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ اس کی آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ دھڑام سے شکنتلا کے پیروں پر آ گرا۔ وہ جلدی سے دور ہٹ گئی۔ بھیڑیے کا جسم دھیرے دھیرے جھٹکے کھا رہا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی انسانی شکل میں آنے لگا۔ شکنتلا نے بھیڑیے کے منہ کو بلدیو کے چہرے میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ حیرت اور دکھ سے شکنتلا کے منہ سے بلدیو کا نام چیخ کی صورت میں نکلا۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف دوڑی اور زمین پر بیٹھ کر بلدیو کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ لیا۔ بلدیو کے جسم سے ابلتا خون اس کے کپڑے سرخ کر رہا تھا۔ بلدیو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے اتنی آسان موت نصیب ہوگی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ شکنتلا کا شکر گزار تھا جس نے اسے اس درد بھری زندگی سے نجات دلا دی تھی۔ وہ خود کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا جو اپنے ہی پیار کے ہاتھوں مارا گیا۔ ادھر شکنتلا پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے لیے یہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بلدیو کی بگڑتی حالت اسے بے حال کر رہی تھی۔ وہ تو اس کی زندگی تھا، پھر بھلا وہ اسے کیسے مار سکتی تھی؟ یہ کیسا گناہ ہو گیا تھا اس سے جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ اس نے بلدیو کے سرد پڑتے جسم اور بے نور آنکھوں کی طرف دیکھا، پھر اس کا دل ہمیشہ کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے دم ہو کر اس کے بے جان وجود پر ڈھہ گئی۔ محبت کی تال پر دھڑکنے والے دو دل ایک ساتھ تھم گئے۔ محبت کرنے والوں کے سامنے زمانہ ایک بار پھر ہار گیا تھا۔ پورنیما کے چاند نے دکھ سے یہ سب منظر دیکھا اور بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ دور کہیں آسمانوں سے پرے محبت کی وادی میں دو ستاروں کا اضافہ ہو گیا تھا، بلدیو اور شکنتلا، جن کی محبت مر کر امر ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔